پروگرام پاکستان ہاسپٹیلٹی شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا شاید پورے ساؤتھ ایشیا میں پہلا پروگرام ہے جو ایک سیریز کے طور پہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. ورنہ ٹورزم سے متعلق، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے متعلق پروگرام تو چلتے رہتے ہیں میڈیا پہ، ریڈیو پہ بھی چلتے ہوں گے اکا دکا، لیکن یہ کہ ایک سیریز آف پروگرامز جو ہے یہ شاید ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے ہمارا رفا ایف ایم 102.2 جس کو لے کے چل رہا ہے جی ریڈیو کی ہسٹری میں. حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اطہر جمیل مناز صاحب، اور اطہر صاحب جو ہیں ہمارے جو ریکا جو رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس ایک ادارہ ہے اس کے یہ ڈائریکٹر ہیں، اور ان کے ساتھ پہلے بھی آپ کی ملاقات رہی ہے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو. کچھ بیچ میں آپ کی ایبسینٹیاں رہی ہیں کافی. جی بس کچھ آفیشیل چونکہ نیا ہو رہا ہے اور کافی مصروفیات آپ کی رہی ہیں اس میں. جی بالکل جی، کافی غیر حاضریاں. تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ نہیں ضروری ہے کہ جو ہے وہ جا کے دوبارہ اس سلسلے کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو اب آگے کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا کنٹینیو رہے، اور اس میں ڈفرینٹ جو سیگمنٹس جن پہ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ہم ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ ایریا کے اوپر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بات کیا کریں گے. سر اس دفعہ چونکہ ابھی وہ موسم سرما اپنی پیک پہ اس وقت جا رہا ہے، اور ان دنوں تو بڑی سنو فال بھی مختلف ایریاز کے اوپر ہوئی ہے پاکستان میں. سر یہ پاکستان کو ایک بیسٹ ٹورزم ڈیسٹینیشن کے طور پہ تو اب تسلیم کیا گیا ہے دنیا بھر میں. ونٹر ٹورزم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ایسی کون سی چیزیں ونٹر ٹورزم کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں موجود ہیں، اور اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کتنی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں؟ جی بٹی صاحب، یہ تو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج آپ نے ٹچ کیا. ونٹر ٹورزم جو ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ان ایکسپلورڈ ڈیسٹینیشن ہے. اس حوالے سے بڑا کہنا چاہیے بہت لمیٹڈ سکیل پہ کام ہو رہا ہے. اس دفعہ بھی اگر میں یہ دیکھوں تو نارتھ میں ہمارے بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جی، اور آئی تھنک دس شوڈ بی لائک اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ جس میں پاکستان کو بہت آگے جو ہے نا وہ اس سیگمنٹ کو لے کے جایا جا سکتا ہے. پرٹیکولرلی دیکھیں جو ہمارا نارتھ ایریا ہے اس میں سنو ہائیک سے لے کے آپ کے پاس اسکینگ کی اپرچونیٹیز ہیں، آپ کے پاس آئس ہاکی کی اپرچونیٹی ہے. اس دفعہ جو ہے وہ ہمارے نارتھ میں کینیڈین ایمبیسی کے ساتھ مل کے اور ڈفرینٹ اس طرح کی آرگنائزیشن نے مل کے وہاں پہ آئس ہاکی اور اس طرح کے ڈفرینٹ ایونٹس کروائے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہیں جو کہ کل کو ہم اس کو اگر پراپر طریقے سے ڈیولپ کریں تو یہ ایک انٹرنیشنل ایرینا بن سکتا ہے وہ تمام پلیئرز کے لیے جو ایکسٹریم ونٹر سپورٹس میں جو ہے وہ جو لوگ حصہ لیتے ہیں. تو پاکستان کا یہ والا جو سیگمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں سمر میں تو ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن ونٹر ٹورزم کے اندر پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جب یہ 1 ویک کی ایکٹیویٹیز ہوئیں تو بہت لوگوں نے وہاں ٹریول کیا. ٹور آپریٹرز کے لیے بہت وہاں پہ پوٹینشیل ہے. پھر جیسے ہم شروع میں کہتے تھے کہ جی جو نارتھ ہے وہاں پہ بزنس 5 to 6 months کا ہے کہ سمر میں صرف بزنس ہوگا اور باقی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تھرو روڈ نیٹ ورکس اور یہ اگر انیبل کر دیا جائے تو پاکستان میں ونٹر میں بھی اتنی ٹورزم پوٹینشیل ہے کہ آپ کی ایک بہت اچھی ارننگ جو ہے وہ وہاں سے ہو سکتی ہے. اور ٹور آپریٹرز ہو گئے، پھر ہوٹلز ہیں ہمارے ہاں. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ 3 to 4 star ہوٹلز کی ان ایریاز میں بھی ہے جہاں پہ نیٹ اینڈ کلین لوگوں کو اگر انوائرمنٹ ملے تو پیپل آر ولنگ ٹو ٹریول ان نارتھ ڈیورنگ ایون ونٹرز ٹائم. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس وقت جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ روڈ کلیئرنس ہے. دیکھیں سنو تو پڑنی ہے، یہ سلسلہ تو جاری رہنا ہے، بٹ اگر ہمارے پاس سفیشینٹ اکوپمنٹس موجود ہوں اور لوگوں کے لیے ٹریولنگ کو آسان کر دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. اور اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں جس کو میں دیکھتا ہوں یہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک تو دیکھیں لوکل کمیونٹی اس سے ڈیولپ ہوگی، بالکل لوکل لوگ اس میں انوالو ہوں گے. سیکنڈلی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم میں اور پرٹیکولرلی ہوٹل انڈسٹری میں، جو پاکستان میں انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا سکوپ ہے. بالکل. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ نارتھ میں یہ انشور کر دیں کہ آپ تھرو آؤٹ دا ایئر ٹریول کر سکتے ہیں. دیکھیں نا کوئی بھی کمپنی انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہے گی کہ وہ 6 مہینے کے لیے ہوٹل کو آپریٹ کرے اور 6 مہینے کے لیے ہوٹل کو بند رکھے. تو آئی تھنک کہ ونٹر ٹورزم کا ایک گریٹر پوٹینشیل پاکستان میں موجود ہے جس کو ایک فردر
انہینس کرنا چاہیے. اینڈ دس شوڈ بی اے اسٹیپنگ اسٹون جو اس دفعہ بھی ہوا ہے وہاں پہ, اور اس کو ایک لارجر اسکیل پہ میں سمجھتا ہوں نیکسٹ ایئر سے اس کو جو ہے وہ منایا جانا چاہیے. اور اسی میں پھر ان گیمز میں انٹرنیشنل جو ہمارے پاس جو ٹیمز ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا جانا چاہیے. یہ تو ایک ہے نارتھ سائڈ کا. ٹھیک. میں دیکھیں ونٹرز میں پاکستان میں 2 ایریاز میں بڑی میجر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک ہمارے ساؤتھ میں یہ جو ڈیزرٹ ریلی ہوتی ہے, جیپ ریلی, اس کا بہت بڑا اسکوپ ہے جی. اور یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پچھلے کوئی 15-18 سال سے یہ ایکٹیویٹی پاکستان میں کر رہے ہیں, لیکن آئی بیلیو کہ ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں لے کے جا سکے. اگر پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور جو ہمارا جو فیڈرل لیول پہ جو ادارے ہیں یہ اگر مل کے اس کو 2023 میں پراپر مارکیٹ کریں اور نیکسٹ ایئر 2024 میں ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹیمز یہاں پہ ہوں. ہمارے پلیئرز نے بہت اچھا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں پرفارم کیا ہے, اور یہ جو جیپ ریلی ہے یہ بہت اچھے لیول پہ پاکستان میں جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے. تو یہ 2 ایسے ہیں میں سمجھتا ہوں ونٹرز میں کہ جن کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تھرڈ میرے مائنڈ میں ہے, اور جو میں اس لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تھوڑا جو ٹورزم ہے وہ امبیلنس ہے. امبیلنس ان دا سینس کہ جس وقت برف باری شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے میں سے ہر بندہ جو ہے وہ مری اور اس طرف بھاگنا چاہتا ہے. اگر ہمارے پاس کنٹری کے ڈفرینٹ ایریاز میں ٹورزم کی اپرچونیٹیز ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے ایریاز میں, اب اس میں سمجھتا ہوں یہ جو تھرڈ ایریا میں جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارا ایگری ٹورزم کا کانسیپٹ ہے. صحیح. ایگری ٹورزم آپ کے سینٹرل پنجاب یہ جیسے سرگودا اور ان ایریاز میں اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے ایک اسٹریٹجائز طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ بہت بڑے بڑے آرچرڈز ہیں, لوگ وہاں پہ وزٹ کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا پک یور اون فروٹ, صحیح ہے. ایک تو وہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. اور اگر یہ جو بڑے بڑے آرچرڈ کے جو اونرز ہیں اگر وہاں پہ ہٹس بنا لیں, اس طرح کی ایکٹیویٹی وہاں پہ رکھ لیں کہ فیملیز سٹیز سے ٹریول کر کے وہاں جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہت بہت اچھا جو ہے وہ ایک ارننگ ہو سکتی ہے اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, اور لوکل ایریاز بیسکلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے اس وجہ سے. تو ونٹر میں پاکستان از اے ان ایکسپلورڈ ڈیسٹینیشن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, اینڈ آئی تھنک دیر از اے گریٹر پوٹینشیل. بالکل سر ایسا ہی ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ایک اور فائدہ یہ ہونا ہے کہ آپ کی جو پرائسز ہیں وہ بڑی حد تک جو ہے نا نیچے آ جائیں گی چیزوں کی. جیسے آپ اگر آپ اپنے قریب ترین جو ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں نتھیا گلی سائڈ پہ جائیں تو بہت ہائی پرائسز آپ کو سمر میں ملتی ہیں, ہوٹلز کی, فوڈ کی, ہر چیز کی. اور وہ ہمارے پاس یہی 3 مہینے کمائی کے جی, ہم نے پورے سال کا خرچہ نکالنا ہے. تو یہ ان کا آرگومنٹ جو ہے کہ یار نہیں پورا ملتا ہے جی بالکل, تو اس پہ تو یہ بڑا ہوگا. بلکہ اسی میں سر میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ یہ نتھیا گلی میں ایک بڑے خوبصورت ایک جگہ مکشپوری پیک ہے جی. 2 جو ہائیسٹ پیکس ہیں, ایک تو میرن جانی ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہائیسٹ ہے گلیات میں جن کو کہتے ہیں وہ مکشپوری, اور انتہائی خوبصورت ہے. وہاں پہ ایک نیچرل سمجھے کہ اسکیئنگ کے لیے ایک سلوپ بنی ہوئی ہے, اور وہاں کے جو ڈی ایف او صاحب تھے جو وائلڈ لائف کے ڈی ایف او ہوتے ہیں افتخار صاحب, ان کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو وہ انٹرسٹڈ تھے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے اسکیئنگ ریزورٹ کے طور پہ. تو اس حوالے سے کچھ پروجیکٹ پہ مجھ سے بھی ڈسکشن ان کی رہی, تو ایک بڑا اچھا پوٹینشیل ہے. آپ یہ دیکھیں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ آپ کو اگر اسکیئنگ کرنی ہے تو آپ کو قریب ترین معلم جبہ جانا پڑتا ہے. بالکل, تو آپ کو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ اگر مل جائے, آپ کو اسکیئنگ مل جائے اسلام آباد اور پنڈی, کتنا بڑا ایک اپرچونٹی بہت بڑی اس پہ. بلکہ اس پہ تو آپ کے ساتھ مزید گفتگو بھی انشاءاللہ کریں گے. نہیں انشاءاللہ جی, ہم لوگ ایک سنو ہائیک ارینج کر رہے ہیں نیکسٹ سیٹرڈے کو. اچھا گڈ, تو اور وہ مشپوری ہی جانے کا پلان ہے. پائپ لائن ٹریک کے اوپر جائیں گے جی جی جی. تو مطلب یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی کلوز, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اور آپ کے اسلام آباد کے ایک ایسی ڈیسٹینیشن موجود ہے کہ اگر اس کو پراپر طریقے سے ڈیولپ کیا جائے تو یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی یہاں پہ بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے. دو کہ اس کی جو ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے ایک اسمالر یہ ایکٹیویٹی ہے, بٹ اسٹل آپ اپنے لوکل لوگوں کو ایٹ لیسٹ اگر یہاں پہ ٹرین کرنا شروع کریں اور لوکل پلیئرز یہاں پہ آئیں بیسک ٹریننگ کے لیے, تو پھر دین جو نیکسٹ لیول ہے معلم جبہ یا اس کے بعد نارتھ میں, تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی جو ہے نا وہ جگہیں ہیں جہاں پہ بہت بہتر اسکیئنگ کی فیسلٹی ہے. بالکل, یہ اتنی ہارڈ نہیں ہے, تو یہاں پہ خواتین, بچے, فیملیز ہر بڑے وہ کمفرٹیبلی وہاں جا سکتے ہیں, ٹریول کر سکتے ہیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ انتہائی ہمارے قریب دیکھیں اتنی زبردست ایک اپرچونٹی موجود ہے.
اچھا سر یہ بتائیں کہ ابھی جب ہم ونٹر ٹورزم یا ویسے بھی اب جنرلی ٹورزم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلے بھی کئی پروگراموں میں آپ سے ڈسکس ہو چکا ہے کہ بہت پوٹینشیل اس انڈسٹری میں موجود ہے گروتھ کا، تو اسی سے ریلیونٹ پھر آپ کا جو ادارہ ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس، تو آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ جو گیپ موجود ہے اس کو برج کرنے کے لیے آپ کا ادارہ کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ پاکستان میں جو ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے نا، یہ ہائیلی انڈر ریٹڈ انڈسٹری ہے. میں آج بھی 2023 میں بھی بیٹھ کے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 90% لوگوں کا اس انڈسٹری کے بارے میں جو خیال ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. لوگوں کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر پاکستان میں اور گلوبلی کتنی بڑی جابز کریٹ ہو رہی ہیں یا ہوتی رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اب ہو رہی ہیں. پاکستان میں اب تو بہت پوٹینشیل بھی ہے اور یہاں پہ گروتھ بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. میں اگر آپ کو نمبر آف ہوٹلز گنواؤں، میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ کتنے انٹرنیشنل برانڈز اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کرے اور یہ حالات ہمارے سیکیورٹی اور سیفٹی کے بھی ٹھیک رہیں، تو بہت بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر ٹورزم کی گروتھ کا. انڈر ریٹڈ میں نے اس لیے کہا کہ آج بھی ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ ٹریڈیشنل ڈگریز کے پیچھے ہیں. اور ٹریڈیشنل ڈگریز کا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری بالکل آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن اب آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے کہ دنیا میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اس کو دیکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر آپ مجھ سے کمپیریزن ایجوکیشن میں دیکھیں اور میں آپ کے سامنے رکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس بندے کے پاس ہوٹل اینڈ ٹورزم سے ریلیٹڈ ڈگری ہے اس کے پاس گریٹر چانس ہے امپلائمنٹ کا دین اس بندے کی نسبت جس کے پاس ایک ٹریڈیشنل پرانی ڈگری ہے، چاہے وہ MBA ہے چاہے وہ BBA ہے. تو ہمارا جو ادارہ ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس، آپ نے کہا کہ کیوں یا کیسے ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارا جو اس میں ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہی ایک منی ہوٹل کا سیٹ اپ بنایا ہے جس میں اسٹارٹنگ فرام فل لائک 50 سیٹ کیپیسٹی، کیفے، فرنٹ آفس، ہاؤس کیپنگ کے لیے روم، پراپر کچنز، تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہینڈز آن ٹریننگ اپنے انسٹیٹیوٹ میں دی جائے. صحیح ایگزیکٹلی جیسے رفا از نون فار دا میڈیکل ایجوکیشن، بالکل، اور اس لیے کہ ان کے پاس کمپلیٹ پریکٹس کے لیے بھی لیبز اور ہر چیز موجود ہیں. اسی ویژن پہ میں سمجھتا ہوں رفا نے جو رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس بنایا ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو تمام جو پریکٹیکل ہے اس کو اپنے انسٹیٹیوٹ میں ملے، تاکہ وہ جب ڈگری کر کے یا ڈپلوما کر کے ہمارے پاس سے نکلے تو انڈسٹری میں جائے تو انڈسٹری میں اس کو پریفرنس ملنی چاہیے جاب پہ. تو ہمارا میں سمجھتا ہوں جو سب سے یونیک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بینگ اے یونیورسٹی بھی وہ تمام فیسلٹیز یہاں پہ رکھی ہیں جو کہ ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹس اپنے پاس رکھتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پراپر طریقے سے ٹرین کیا جائے. اور آبویسلی دوسرا میں سمجھتا ہوں جو رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس کا ایک اور جو یونیک پوائنٹ ہے، وی آر دا اونلی یونیورسٹی ان پاکستان جس نے CTH UK کے ساتھ کولیبریشن ایگریمنٹ سائن کیا ہے فار شارٹ کورسز. صحیح، جس میں ہمارے پاس 1.5 منتھ کے ایوارڈ پروگرام سے لے کے سرٹیفکیٹ پروگرام ہے 4 منتھس کا، پھر 6 منتھ کا ڈپلوما ہے، پھر 8 منتھس کا ڈپلوما ہے لیڈنگ ٹو یور BS پروگرام. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک یونیک پوائنٹ ہے ہمارا. ود دا لیبس اینڈ بینگ اے یونیورسٹی ہم وہ ڈگریز اور پروگرامس بھی آفر کر رہے ہیں جو جنرلی یونیورسٹیز جو ہیں وہ دے آر ریلیکٹنٹ ٹو آفر کہ یار یہ شارٹ کورسز کو آفر کرنے کا کیا فائدہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے چانسلرز کی ویژن ہے کہ جو یوتھ ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے. صحیح. تو پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پرابلم کہنا چاہیے، ہر بندہ بات کرتا ہے اپرچونیٹیز کی اور لوگوں کو شاید ڈفرینٹ پرابلم پاکستان میں نظر آتے ہیں، بٹ وین آئی لک ایٹ دا یوتھ آئی بلیو دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ پرابلم فار پاکستان. بالکل ٹھیک ہے جی. اب اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے کورسز اور ایسے پروگرام آفر کریں جہاں پہ ینگر جنریشن کوئکلی ان پروگرام سے نکل کے امپلائمنٹ کی طرف چلی جائے. بیکاز ہر بندہ جو ہے وہ 4 سال کی شاید ڈگری افورڈ نہ کر سکتا ہو، شاید اس کو 6 سال اسٹڈی کے لیے اس کے بعد ٹائم نہ ہو، اس کے گھر کے حالات ایسے نہ ہوں کہ وہ اتنی لمبی اسٹڈی کر سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹی لیئر پروگرامز آپ کے پاس ہونا یہ ایک یونیک پوائنٹ ہے ریکا کا.
صحیح ہے سر. ریکا کی بات ہو رہی تو یہ بتائیے کہ جو ڈفرینٹ کورسز کا آپ نے ذکر کیا جس میں ایوارڈ پروگرام ہیں, آپ کے سرٹیفکیٹ کورسز ہیں, ڈپلوماز ہیں اور ڈگری پروگرامز ہیں یا ڈپلوما لیڈنگ ٹو دا ڈگری, کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے, کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, کون لوگ آ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں جی, یہ جو ایک تو ہماری بی ایس ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ جو ایچ ای سی کی ریکگنائز ڈگری ہے, اس کے لیے تو جو ہے نا وہ ایف اے, ایف ایس سی, اے لیول کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایلیجبل ہے. لیکن جب ہم شارٹ کورسز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں, اگر تو کسی نے پروفیشنل کورس کرنا ہے تو اس کے لیے تو نہ کوئی ایج لمٹ ہے, as long as you are able to understand English, تو آپ اس میں کلنری کے اندر اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اور اس نے پہلے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے, اس کا 10-15 سال کا کسی اور فیلڈ کا ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے کلنری سائڈ پہ آنا ہے, میں نے شیف بننا ہے, یا میں نے اپنا خود ریسٹورینٹ اوپن کرنا ہے, یا میں نے ہوم بیسڈ کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کرنا ہے, تو کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ آئیں اور آپ آ کے اس میں انرول ہوں, اور 6 منتھ کی آپ کی اسٹڈی ہے, 2 منتھ کی انٹرنشپ ہے جو ہم ارینج کریں گے, اور آپ آ کے اس کو کریں اور اس کے بعد آپ اپنا ہوم بیسڈ بزنس کریں یا ریسٹورینٹ آپریٹ کریں. جہاں تک لیڈنگ ٹو بی ایس پروگرام ہے, اس کے اندر ہمارے پاس پھر جو ہے نا وہ ہے ریکوائرمنٹ جس میں آپ کو اے لیول, ایف اے, ایف ایس سی ہونا چاہیے, اور پھر آپ لیول 4 ہمارے پاس کریں گے, لیول 5 ہمارے پاس ہوٹل مینجمنٹ کریں گے, اور لاسٹ ایئر کے لیے آپ یو کے مطلب دیر آر 7 کنٹریز جن میں آپ جا سکتے ہیں, اباؤٹ 50+ یونیورسٹیز ہیں جن میں آپ جا کے اپنی وہ ڈگری کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یونیک پوائنٹ ہے کہ آپ لیول 4 ڈپلوما کرنے کے بعد 3-4 سال 5 سال بے شک جاب کریں, جب آپ کو نیڈ آئے کہ ناؤ یو نیڈ ٹو امپروو یور اسکل سیٹ اینڈ ایجوکیشن, تو آپ نیکسٹ لیول ڈپلوما کر لیں. آپ کو بیسکلی جتنا جلدی میں سمجھتا ہوں اس وقت یوتھ کو انگیج ہونا چاہیے جاب میں, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ بھائی ہم بس کنٹینیوسلی صرف پڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اور جو اکنامک کرنچ ہمارے ملک میں ہے اس وقت, میں سمجھتا ہوں ایز اے رسپانسبل فیملی ممبر بھی اگر کوئی اس کو ایڈریس کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ینگر جنریشن کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ جاب مارکیٹ میں آئے, بجائے اس کے کہ وہ اسٹڈی کے اوپر جو ہے نا وہ لگے رہیں اور پھر ایک دفعہ ہی 18 ایئرس کی ایجوکیشن کے بعد جاب مارکیٹ میں آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت جلدی جاب مارکیٹ میں آنا چاہیے آفٹر شارٹ کورسز, اینڈ دین کیپ اپڈیٹنگ یور ایجوکیشن. یہ میرا پوائنٹ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ کمپرومائز کریں, بیکاز ایونچولی آپ کو ہائر ایجوکیشن ہی پوری دنیا میں آگے لے کے جائے گی. لیکن فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا شروع اپنے فیملی پہ. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. اچھا سر, کافی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے فیس بک پہ, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے نہ صرف رفا FM 102.2 پہ جا رہا ہے لائیو, بلکہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے, اور فیس بک پیج پہ ہمارے ساتھ کافی لوگ موجود ہیں جو پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. غلام مصطفیٰ ہیں, ساجد محمود ہیں, حافظ وقاص خان, محمد ابراہیم ہیں, عاصم خزین ہیں, نعیم انور ہیں, ساجد ہیں, اسی طرح نعیم شاہ ریاض سعودی عرب سے, اور انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا, بہت بہت شکریہ. کچھ سوالات بھی ہمارے پاس آئے ہیں, اور کچھ تو انسٹرکشن لوگوں نے چاہیے جی کہ گائیڈ کریں کہ جو لوگ برف باری کے شوقین ہوتے ہیں دیکھنے کے, اور وہ مری یا مختلف علاقوں میں جو ہے ٹریول کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو ان کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ پریپیئر ہو کے جائیں. ایسی کیونکہ کچھ انسیڈنٹس بھی ہو چکے ہیں فیوچر میں ہمارے پاسٹ میں, تو اس کو دیکھتے ہوئے. اور اسی طرح ایک سوال اور ہے کہ اب تک مطلب کیا رسپانس دیکھا ہے آپ نے جو یہ ابھی انسٹیٹیوٹ لانچ کیا ہے, تو اس کا کیا رسپانس کیا دیکھنے میں آ رہا ہے, ابھی ٹرینڈ کیا دیکھنے میں آ رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. جی بالکل. دیکھیں 2 چیزیں, ایک جیسے پہلے آپ نے کہا کہ جی اگر ونٹرز میں ہم ٹریول کر رہے ہیں سنو ماؤنٹینز اور ان ایریاز میں, تو ہمیں کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ان ایریاز میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ پری بک کروائیں. ٹھیک, بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل تو آن لائن ہر چیز ہمارے ہاں یہ بہت ایسا ٹرینڈ ہے کہ ہم اچانک گھر سے نکل پڑتے ہیں بالکل, اور کوئی پلان نہیں کرتے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے بھی ان ڈیسٹینیشنز پہ ٹریول کرنا ہو اس کو ٹریول ایڈوائزری ضرور دیکھیں گورنمنٹ کی, کیونکہ آج کل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس KP میں, گلگت بلتستان میں بڑے ایکٹیو ہیں, جو آپ کو ریگولر ٹریول ایڈوائزری دیتے ہیں کہ آپ کو کن ایریا میں کن دنوں میں ٹریول نہیں کرنا چاہیے یا اوائڈ کرنا چاہیے. ایک میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہوٹلز کی اور ان کی پری بکنگ کروائیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اگر اس ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے روم اویلیبل ہوگا. یہ جو سرپرائزز ہیں کہ بھائی ہم پہنچ جائیں گے اور ہمیں مل جائے گا, یہ اوائڈ کرنا چاہیے, بیکاز آپ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اینڈ سم ٹائم اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کو وہاں پہ ہوٹل میں روم نہیں ملتا. اس کا جو ایک اور جو
پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پری بک نہیں کروایا ہوگا تو شاید 10,000 والا کمرہ آپ کو لاسٹ ڈے پہ 20,000 میں لینا پڑے. بالکل. اور اس وقت آپ پھنسے ہوں گے تو آپ کو لینا پڑے گا آپشن بھی. ٹھیک ہے, تو آپ کا ٹرپ ول بیکم ٹو ایکسپینسو. ٹھیک ہے جی, ایک ان چیز کا ان کا خیال کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم بڑی چھوٹی سی چیز پہ کمپرومائز کرتے ہیں. ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ 50 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑی میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارے پاس سنو چینز نہیں ہوتی. دیکھیں نا, آپ کو کبھی بھی ٹریول نہیں کرنا چاہیے, اللہ نہ کرے آپ کو کبھی وہاں ضرورت پڑے, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے 2-2 کروڑ کی گاڑیوں کو جو ہے نا کھائی میں گرتے دیکھا ہے, صرف اس لیے کہ آپ کے پاس 10,000 کی سنو چینز نہیں تھی. آپ کی گاڑی جو ہے وہ وہاں پہ, دین یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. جب آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ, تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اکوپمنٹ ہے جو ویل پریپیئرڈ ٹرپ ہونا چاہیے, اور اس میں آپ کے پاس ایک کوئی بندہ بھی اس کو گوگل کریں ایک لسٹ کو, جس میں آپ کی میڈیکیشن سے لے کے آپ کی پوری کٹ جو ہے, یہ ایک پوری کٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو خود پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ ان کیس آف ایمرجنسی اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے, بچے ہیں, تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کن میڈیسنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں نے ایسے لوگوں کو ٹریول کرتے دیکھا ہے کہ جی ان کے پاس بیسک سر درد کی گولی تک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور آپ ایکسٹریم دیکھیں نا, آپ ایک ایکسٹریم ویدر میں جا رہے ہیں, تو ایکسٹریم ویدر میں آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ جو ہے نا وہ سروائیو کرنا ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو اور آپ وہاں سروائیو کریں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا میرا خیال کویسچن جو تھا وہ یہ تھا جی کہ ہمارا رسپانس کیسا ہے. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس کو بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. ہم نے چونکہ بڑا ریسنٹلی اس کو سٹارٹ کیا ہے, بیک ان اکتوبر نومبر, ابھی ہماری سیکنڈ انٹیک, ہماری فرسٹ انٹیک ہم نے فال 2022 میں لی تھی. اس کے فرسٹ سیمسٹر کے پیپرز ہو گئے ہیں. ناؤ کڈز آر گوئنگ ٹو جوائن دا سیکنڈ سیمسٹر, اور الحمدللہ ہم اسپرنگ کی انٹیک لے رہے ہیں, جو کہ ہمارے پاس فیب کا مہینہ ہماری ابھی کیمپین چل رہی ہے, جس میں ہم بی ایس ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ 4 ایئر ڈگری پروگرام میں بھی لے رہے ہیں, اور شارٹ کورسز میں بھی جو ہے نا وہ انرولمنٹ کر رہے ہیں, جو ہمارا اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ مارچ فرسٹ ویک سے. ٹھیک ہے جی. تو رسپانس از ویری گڈ. بینگ اے نیو ان دا انڈسٹری, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا یو ایس پی ہے, جس طرح ہم نے ڈیولپ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ابھی بھی جو لوگ آئے ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ملٹیپل یونیورسٹیز کو وزٹ کیا تھا, اینڈ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ جی رفا ہیو گاٹ دی ایج بالکل اوور ادرس. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک بہت, بلکہ جو بھی ہمارے سامعین جو سن رہے ہیں اور جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ایک دفعہ خود وزٹ کر کے سیٹ اپ جو ہے وہ آ کے ضرور دیکھیں, اور اس سے مزید انشاءاللہ کلیئر ہوں گے. اکرم ہمارے ساتھ ہیں, نعمان ہیں, اگین کے لوگ بڑے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں جی. سر تھوڑا سا لاسٹ میں آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی کانٹیکٹ اگر شیئر کر دیں ہمارے سامعین کے ساتھ جو انٹرسٹڈ ہوں ان کورسز میں ایڈمیشن کے لیے, دیکھنے کے لیے آنا چاہیں, تو وہ کہاں رابطہ کر سکتے ہیں؟ ویسے ایک نمبر ہم نے اسکرین کے اوپر ٹکر کی شکل میں, جو لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ٹکر میں ایک نمبر آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے, وہ آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے. اور ہمارا غالباً ویب سائٹ پہ یا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جائیں تو آپ کو ویب سائٹ کے اوپر رائٹ کارنر میں RIHCA ریکا لکھا ہوا ملے گا, آپ وہاں پہ چلے جائیں. اور پھر سیکنڈلی ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے واٹس ایپ کے اوپر, اگر آپ اس کے اوپر اپنی کوئری ڈراپ کریں 0322510556, یہ ہمارا نمبر ہے, جو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ آلریڈی ٹکر میں بھی چل رہا ہے. اس نمبر جو سن رہے ہیں وہ بے شک نوٹ کر لیں, آپ ریپیٹ کر دیجیے گا نمبر کو. 0322510556, یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس کے اوپر کوئری ڈراپ کریں اور انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو کوئکلی رسپانس مل جائے گا. اور میں ایک اور چیز جو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح رفا کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم ایکسیلنس کو بھی بہت جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ اسکالرشپ ہیں. اچھا جی, میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو 90% پلس مارکس لے کے آئے ہیں اور وہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس اینی اسٹوڈنٹ ابو 85% اس کو 100% فی ویور ہے ٹیوشن پہ. اچھا, تو ہمارا ویسے جو پروگرام ہے اس میں اگر لیٹس سپوز 152,000 پر سیمسٹر ہے, تو اس میں 105 جو ہے وہ اس کا جو ٹیوشن فی ہے وہ ویو آف ہو جاتی ہے. اور اس میں ملٹیپل ہمارے پاس اسکالرشپ ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو بھی آنا چاہتے ہیں وہ ہمیں میسج ڈراپ کریں, اور اس میں ڈفرینٹ ہمارے جو اسکالرشپس ہیں ان سے بھی بینیفٹ لیں. اور ڈیفینیٹلی وی گاٹ اے اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی, تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یوز کرتے ہوئے دے کین ہیو اے ویری گڈ ایجوکیشن اینڈ اسکل ٹوگیدر انشاءاللہ. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ
सामिन मोहतरम, प्रोग्राम पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो आप समात फरमा रहे थे रिफ़ा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हुआ। हमारे साथ मौजूद रहे मियाँ अतर जमील साहब, जो डायरेक्टर हैं रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स, और आज उनके साथ बड़ी डिटेल में विंटर टूरिज़म के ऊपर बड़ी हमें तफसीलात मिली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अभी चूँकि नई डेवलप हो रही हैं, नई जैसे सर ने कहा कि अभी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें थी बहुत सारी, तो बड़े अच्छे जो आप ये समझें कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका पता चला। और इसके अलावा जो ये इंडस्ट्री है इसके हवाले से भी हमें गाइड किया गया कि कितनी ज़रूरत है आगे, और जो लोग भी इस सिलसिले में कोई अपना एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है या उसको इम्प्रूव करना चाहेंगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की स्टडी करेंगे तो उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आगे जॉब की भी। और फिर रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स के बारे में उसके जो सर्टन कोर्सेज अभी जारी हैं उसके बारे में भी गाइड किया। सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स फॉर कमिंग। सामिन मोहतरम, ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफ़ा FM 102.2 के स्टूडियो से इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। बाकी प्रोग्राम इंशाल्लाह सारा असद आपके साथ शेयर करती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।